نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بے حد فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا، ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کو دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارکہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ میں اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں اصحاب رسول کا بھی غلام رکھا ہے، آل رسول کا بھی نوکر رکھا ہے، ہمیں اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے والا رکھا ہے، اور ہمیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا رکھا ہے، اور ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنایا ہے۔ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ہر دفعہ یہ چند کلمات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ہمارا دل بھی صاف ہو جائے، دماغ بھی روشن ہو جائے اور آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، اور پھر جب ہم قرآن مجید سنیں، حضور کی احادیث سنیں، تو وہ سیدھا ہمارے دل میں اترے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے
کہ اگلوں پر فرض ہوئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ یہ روزے جو ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز یا نئی عبادت نہیں ہے، یہ تم پر بھی فرض کرے ہیں اور تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزے فرض کرنے کا مقصد بیان کیا کہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی ڈھال سے میدان جنگ میں دشمن سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ ایمان کے دشمن شیطان سے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ روزہ ایمان کا جو دشمن ہے شیطان، اس سے حفاظت کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خالی جھوٹ بولنا آدمی نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا بھی نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی رب تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہر بات میں جھوٹ۔ اور آج کل تو کہا جاتا ہے جی جھوٹ کے بنا تو کاروبار چلتا ہی نہیں، جھوٹ کے بنا تو کاروبار چلتا ہی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ بہت گری ہوئی سوچ ہے، یہ بہت گری ہوئی سوچ ہے اور یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ جھوٹ کے بنا کاروبار نہیں چلتا۔ میں نے کہا دنیا میں بلکہ اس کائنات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی ہے اور سچ بول کر تجارت کی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کاروبار کیا ہے، انہوں نے بھی سچ بول کر کاروبار کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بنا کاروبار نہیں چلتا، ہمارا کام ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث سن لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ رب العزت کو بھی اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، بھوکے پیاسے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو روزے کے ثمرات، یعنی کہ جو روزے کے پھل ہیں، جو روزے کا ثواب ہے، ان میں سے
جو روزے کے پھل ہیں ان میں سے سوائے بھوکا رہنے کے، پیاسے رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے جو نیند چھوڑنے کی مشقت ہے، جو رات بھر جاگنے کی مشقت ہے، ان کو اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ صرف ان کو جو جاگنے کی مشقت ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور جو روزہ دار ہیں ان کو سوائے بھوک کے پیاسے رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، شور نہ کرے، چلائے نہیں، اور اگر کوئی اسے گالی دے تو اس سے کہے کہ میں روزے دار ہوں، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑائی کرے تو اس سے کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ یعنی کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نہ وہ بیہودہ باتیں کرے، نہ وہ کسی کو گالی دے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے کوئی وہ لڑائی کرے کوئی اور بندہ تو اس سے کہے کہ یار میں روزے دار۔ اور حضور داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکنے کی بہت سی شرائط ہیں، رکنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکنا، نظر کو بد نگاہی سے روکنا، زبان کو بد کلامی سے روکنا، گالی دینے سے روکنا، غیبت کرنے سے روکنا، کسی کی برائی کرنے سے روکنا، جھوٹ بولنے سے روکنا، کان کو غیبت سننے سے روکنا، غلط باتیں سننے سے روکنا، گانے بجانے سننے سے روکنا، اور ہاتھ کو کسی ناجائز کام کی طرف جانے سے روکنا، کوئی ناجائز کام کرنے سے روکنا، اور جسم کو، پورے جسم کو حکم الہی کی مخالفت کرنے سے روکنا۔ یہ روزے کے معنی ہے، یہ روزے کے معنی ہے۔ حضور داتا علی حجویری سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، ہاتھ پاؤں سب چیزوں کی، پورے جسم کی حفاظت کرے۔ صرف اس کو کھانا پینا چھوڑنے سے جو روزے کی لذت ہے وہ حاصل نہیں ہو جائے گی۔ خالی کھانا پینا چھوڑ دیا اور بندہ کہے کہ میں روزے رکھ کر پرہیزگار بن جاؤں گا تو اس کو جو پرہیزگاری ہے وہ نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ گناہوں سے نہیں بچے گا، وہ اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرے گا، کانوں کی حفاظت نہ کرے گا، زبان کی حفاظت نہیں کرے گا، اپنے پورے جسم کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے نہیں روکے گا جب تک وہ اس کو روزے کی جو لذت ہے وہی نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے بندہ کھانے پینے کو چھوڑتا ہے نا، روزہ رکھتا ہے تو کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، اسی طرح آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھ کا، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اب آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ بدنگاہی نہ کرے، کسی غلط چیز کو نہ دیکھے۔ اور کان کا روزہ کیا ہے؟ کان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ سنے، وہ گانے بجانے نہ سنے۔ اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے،
किसी को बुरा भला न कहे, झूठ न बोले, किसी पर इल्जाम न लगाए, किसी को गाली न दे, किसी से बुरी बात न कहे। ये जुबान का रोजा है। और हाथ का रोजा क्या है कि किसी बुरी चीज को ना पकड़े, किसी नाजायज काम को ना करे, किसी पर जुल्म ना करे, किसी को मारे नहीं। और पाँव का रोजा क्या है? पाँव का रोजा यह है कि वो किसी गलत काम की तरफ चलकर ना जाए, अपने पाँव से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। ये है पाँव का रोजा। और अगर हमने इन सब बातों पर अमल कर लिया, हमने पूरे माह रमजान में इन बातों पर अमल कर लिया, हम बदनिगाही से बच गए, गीबत सुनने से बच गए, गाने सुनने से बच गए, गीबत करने से बच गए, गाली देने से बच गए, ठीक है जी। और हमने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी को मारा नहीं, हम गलत काम की तरफ चल के न गए। अगर हम पूरे रमजान इस चीज से रुके रहे, अगर हम पूरे रमजान इन सब चीजों से रुके रहे, ना हमने बदनिगाही की, ना हमने गाने सुने, ना फिल्में ड्रामे देखे, ना गीबत करी, ना गीबत सुनी, ना किसी पर बहतान लगाया, और हमने ना किसी को अपने हाथ से मारा, ना गलत काम की तरफ चल के गए, तो फिर हम रोजे की लज्जत को हासिल करेंगे, फिर हम मुत्तकी बनेंगे, फिर हम परहेजगार बनेंगे। फिर जब ये माह गुजर जाएगा, रमजान का महीना गुजर जाएगा, तो हमारी आदत इतनी पक्की हो चुकी होगी कि हम किसी गुनाह की तरफ जाएंगे भी नहीं, हम बदनिगाही नहीं करेंगे, हमारी आदत पक्की हो गई होगी। और अगर हमने रोजा रखा हुआ है, हम बदनिगाही भी कर रहे हैं, फिल्में ड्रामे भी देख रहे हैं, और गीबत भी कर रहे हैं, गीबत सुन भी रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारे भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं, और फिर ऐसे रोजे का हमें कोई फायदा भी नहीं। रोजे इसलिए हम पर फर्ज किए गए हैं ताकि हम परहेजगार बने। जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो मसाजिद में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। बहुत खुशी होती है कि जो पिछले महीने होते हैं उनमें 1-1.5 सफ होती है, और जब माह रमजान का ऐलान होता है कि जी रमजान का महीना शुरू हो चुका है, तो मस्जिदें भरना शुरू हो जाती है। नमाज फजर में जुम्मे की तरह रश होता है, और इसी तरह होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जैसे ही ईद के चांद का ऐलान होता है, मगरिब तक सारे वही रश होता है, वही नमाजी होते हैं, वही रौनकें होती हैं। जैसे ही चांद का ऐलान होता है, इशा के वक्त, मगरिब से 1.5 घंटे बाद इशा, तो 1-2 दिन के बाद नहीं है, 1.5 घंटे के बाद। सुबह तो फिर बड़ी दूर है, ईद का जो दिन है वो भी बहुत दूर है। 1.5 घंटे के बाद फिर वही पुरानी रूटीन शुरू हो जाती है। 1-1.5 सफ, सारे नमाजी गायब हो जाते हैं। तो हमने इस चीज से बचना है, हमने इस चीज से बचना है। हमने कोशिश करनी है कि जो हमारी नमाजों की आदत है वो हमसे अलग ना हो। जो कुरान पढ़ने की आदत हमारी बन जाती है वो हमसे अलग ना हो। और अगर ये रमजान का महीना गुजर गया और इसके बाद भी हम गुनाहों में पड़े रहे, हम गालियां देते रहे, झूठ बोलते रहे, गीबत करते रहे, गाने सुनते रहे, फिल्में ड्रामे देखते रहे, लोगों पर जुल्म करते रहे,
بد کلامی کرتے رہے تو پھر ہم نے رمضان مبارک سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شخص برباد ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ اب جس بات پر حضور نے آمین کہہ دیا، بھلا رب اس کو کیسے ٹال سکتا؟ اسی لیے یہ کہنے کو صرف ایک مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن، 24 گھنٹے کا ایک دن، 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے اور 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے، 60 منٹ کا ایک گھنٹہ۔ اگر ان قیمتی لمحوں کو ضائع کیے بغیر ہم ان کا استعمال شروع کر دیں، ہم کہیں کوئی ہمارا منٹ جو ہے وہ خالی نہ جائے، کسی بھی لمحے ہم نیکی سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہر وقت رمضان المبارک میں ہم نیکی کی طرف دوڑیں، نیکی ہو جائے، نیکی ہو جائے، ثواب حاصل ہو جائے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، رب سے اپنے گناہ بخشوا لیں، ہم سچی توبہ کر لیں، جتنے بھی ہمارے گناہ ہو چکے ہیں ان سب کو بخشوا لیں۔ ہماری یہ جستجو ہونی چاہیے، ہمارا یہ کام ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے رمضان المبارک میں یہ کام کیا تو پھر رمضان مبارک سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور اگر ہم عام روٹین کی طرح زندگی گزارتے رہے تو ہم نے پھر اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ جو زبان کا چسکا ہے نا، یہی ہم سے بیٹھے بیٹھے گناہ کروا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، جھوٹ بلوا دیا، غیبت کروا دی۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ تو فرمایا پاک نبی علیہ السلام نے کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کہنا کہ جو تو اس کے سامنے نہ کہہ سکے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اگر وہ بات واقعتاً اس میں موجود ہو، جو بات کہہ رہے ہیں وہ اگر اس میں موجود ہو، تو پاک نبی علیہ السلام نے شرط میں یہی تو غیبت ہے، اور اگر جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، کسی کا عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، تو جبریل امین سے پوچھے کہ اے یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ غیبت کرنے والے لوگ، یہ غیبت کرنے والے لوگ۔ اسی لیے زبان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ اگر یہ ہم نے 30 مہینے پریکٹس کر لی، بدنگاہی سے بچے، فلمیں ڈراموں سے بچے، گانے سننے سے بچے، غیبت کرنے سے سننے سے بچے، گالیاں دینے سے رکے، فحش باتیں کرنے سے ہم رکے، بد کلامی کرنے سے ہم نے اپنے آپ کو روکا، کسی پر ہم نے ظلم نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، کسی غلط کام کی طرف چل کر نہیں گئی ہے۔ یہ 30 مہینے کی پریکٹس، یہ
انشاءاللہ تعالی پورے اگلے 11 مہینے کام آئیں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ کہنے کو 30 دن ہے، یہ کہنے کو 1 مہینہ، اس میں 30 دن ہوتے ہیں اور ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک منٹ کا حساب لگائیں تو کتنے منٹ بنتے ہیں اس مہینے میں۔ اسی لیے اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے کرم سے، فضل سے اور اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں دکھا دے تو یہ اس کا فضل ہے، لیکن ہمیں تو اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا، تو کیوں نہ جو لمحے ابھی موجود ہیں ان کو یاد الہی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے میں گزار دیا جائے۔ اور پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی لیے درود پاک کی عادت بنائیں، کم سے کم 1 تسبیح، ایک دن میں 1 تسبیح 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ زیادہ وقت موجود نہیں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر درود پاک پڑھیں لیکن عادت پکی کریں۔ جب ہماری عادت پکی ہو جائے گی تو ہم سے درود پاک کے بغیر رہا ہی نہیں جائے گا، ہماری زبان خود ہی نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہی ہو۔ اس لیے یہ جو لمحے گزر رہے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کے یہ وہ عظیم مہینے ہیں، لمحے ہیں، یہ وہ عظیم لمحے ہیں اور یہ وہ عظیم راتیں ہیں کہ اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ان راتوں میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آج کی رات جو لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے ان میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔